ایران نے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کا وعدہ کیا ہے. وعدہ خلافی کی تو تہران پر جہنم کے دروازے کھول دیں گے. امن معاہدہ اسی لیے کیا تاکہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنائے. کوئی معاوضہ دے رہے ہیں نہ سرمایہ کاری کریں گے. امریکی صدر ٹرمپ کی امیر قطر سے ملاقات میں گفتگو. کہا ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو سب سے پہلے اسرائیل کو تباہ کر دیتا. ایران سے اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی. قطر نے جس طرح کردار ادا کیا اس کے شکر گزار ہیں. یو اے کے صدر سے ملاقات میں کہا ابنۂ ہرمز میں جہازوں کی نقل و حرکت شروع ہو گئی. جمعے تک جہاز رانی مکمل بحال ہو جائے گی. واضح کرتا ہوں ابنۂ ہرمز ٹیکس فری ہوگی. ایران کے ساتھ معاہدے کا متن سرکاری طور پر جاری کریں گے. ایران مذاکرات کر کے پرامن ریاست کی طرح رہنا چاہتا ہے. ضرورت پڑی تو ایرانی نیوکلیئر ٹیسٹ کے خلاف کارروائی کریں گے. امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کہا ایران سے جو ڈیل ہوئی وہ انتہائی اہم ہے. اس سے مشرق وسطیٰ کو فائدہ ہوگا. معاہدے کے تحت جوہری معائنہ کاروں کو ایران میں داخلے کی اجازت ہوگی. IAEA اور امریکہ افزودہ یورینیم ختم کرنے میں ایران کی مدد کریں گے. امریکی نائب صدر JD وینس کا NBC کو انٹرویو. کہا مفاہمتی یادداشت میں لکھا ہے حتمی معاہدے کے لیے ہم 60 روز تک مذاکرات کریں گے. اس دوران بغیر کسی ٹول کے ابنۂ ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی. معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب جمعے کو ہوگی. اس سے پہلے صدر ٹرمپ ابتدائی معاہدے کی دستاویز جاری کر سکتے ہیں. JD وینس معاہدے کی تقریب میں شرکت کریں گے. لبنان میں اسرائیلی قبضہ جاری رہا تو معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا 2 ٹوک اعلان. تہران میں سفیروں سے خطاب میں کہا امریکہ سے معاہدہ ہوتے ہی پیر کو جنگ کے خاتمے کا اعلان ہو گیا. اب لبنان پر حملہ معاہدے کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا. جمعے سے معاہدے پر باضابطہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. امریکہ سے حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کا نیا دور سوئٹزرلینڈ میں ہوگا. پہلے مرحلے میں ابنۂ ہرمز اور امریکی ناکہ بندی جبکہ دوسرے مرحلے میں جوہری پروگرام اور پابندیاں ہٹانے سے متعلق بات کی جائے گی. ایران امریکہ تاریخی امن معاہدے کا مقام تبدیل. جمعے کو تقریب جنیوا کے بجائے برڈن اسٹاک ریزورٹ میں ہوگی. سوئس حکام نے باضابطہ اعلان کر دیا. سوئس وزارت خارجہ نے بتایا کہ اس حوالے سے امریکہ ایران پاکستان اور قطر کے ساتھ رابطے میں ہے. تقریب کا مقام ثالثوں اور فریقین کی تجویز پر منتخب کیا گیا. برڈن اسٹاک ریزورٹ قطری ریاست کی ملکیت ہے. تاریخی امن معاہدہ پاکستان کی میزبانی میں ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو روانہ ہوں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر وفاقی وزیر بھی ساتھ ہوں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انسانیت کے لیے جنگ بغیر لڑے جیتی. فریقین کے ساتھ مشاورت سے پاکستان خصوصاً فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطے کو بڑی جنگ سے بچایا. سینئر سیکیورٹی عہدیدار کی میڈیا نمائندوں کے ساتھ اہم گفتگو. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا سینئر سیکیورٹی عہدیدار نے کہا مسلم ملکوں نے فیلڈ مارشل کی دانشمندانہ رہنمائی کے ساتھ خطے میں جنگ رکوانے میں کردار ادا کیا. جنگ پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی تھی. مسلمان ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے. یہ ایسی جنگ تھی جس میں فیلڈ مارشل نے خلوص نیت غیر معمولی حکمت عملی سے کام لیا. حساس سفارتی عمل میں انتہائی رازداری ذمہ داری اور احتیاط کی ضرورت ہے. ذمہ دار ثالث کی حیثیت سے پاکستان کسی بھی قسم کی قیاس آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا. مذاکرات کے مندرجات نوعیت یا آئندہ کے مراحل کی تفصیل فراہم نہیں کی جائیں گی. امن کی کوششیں سبوتاز کرنے کے لیے کچھ عناصر اور مخالفین سرگرم ہیں. امن معاہدے کا کریڈٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے. فیلڈ مارشل نے ایران امریکی قیادت کے سامنے سخت باتیں کی. ایسی باتیں کوئی دوسرا سوچ تک نہیں سکتا. امریکہ اور ایران جانتے تھے کہ یہ بندہ کھری بات کرتا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی پیغام امن کمیٹی میں گفتگو. بتایا 1-1.5 گھنٹے میں جنگ پھر شروع ہونے والی تھی. فیلڈ مارشل نے ایران کے چیف مذاکرات کار کو صرف ایک بات کہی آخرت کے روز میری گواہی دے دینا. میں نے پوری کوشش کی کہ ایک جان بھی بچا لوں. اگر اب جنگ ہوتی ہے تو ذمہ داری آپ پر ہوگی. فیلڈ مارشل کی اس بات پر ایرانی چیف مذاکرات کار ہل گئے اور پھر مذاکرات آگے بڑھے.
فیلڈ مارشل فیلڈ کے کپتان ہیں، دونوں ملکوں کو ان پر بھروسہ تھا۔ اس پورے مشکل مرحلے میں لیڈر اور کپتان نے کلیدی کردار ادا کیا۔ مجھ سمیت باقی تمام افراد نے ٹیم کے کھلاڑیوں کی طرح ذمہ داریاں ادا کی۔ علماء کرام نے امن و معاہدے پر وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور وزیر داخلہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ وانگ جی سے رابطہ۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی فعال سفارتی کوششوں اور مضبوط ثالثی کردار کو سراہا۔ رابطوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے اور عالمی امن میں کردار ادا کرنے پر پاکستان کی تعریف کی۔ نائب وزیر اعظم نے مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے چین کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ علاقائی امن کے لیے صدر شی جن پنگ کی 4 نکاتی تجویز اور پاک چین 5 نکاتی اقدام کی تعریف۔ امریکہ ایران معاہدہ، سیاسی قیادت کا فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ وزیر دفاع خالد آصف نے کہا ایران سے پابندیاں ہٹنے کا زیادہ فائدہ بلوچستان کو ہوگا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا معاہدے کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے، یہ اعزاز ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے دنیا کو امن کی راہ پر ڈال دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالقادر پٹیل نے کہا سیاسی و عسکری قیادت نے وہ کام کیا جو صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اس فلم کے ہیرو ہیں۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا ایران امریکہ معاہدے میں فیلڈ مارشل کا بہت بڑا کردار ہے۔ پاکستان نے تیسری عالمی جنگ رکوائی ہے۔ امن کا نوبل انعام صدر ٹرمپ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ملنا چاہیے۔ سینیٹر فیصل واڈا کا میڈیا سے گفتگو میں مطالبہ۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں وزارت صنعت کے غلط اختیارات کا معاملہ بھی اٹھا دیا۔ کہا امپورٹڈ گاڑیوں کے سیفٹی سٹینڈرڈز طے کرنے اور شپمنٹ انسپیکشن کا اختیار انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کو کیسے دیا گیا۔ گاڑیوں کی پالیسی میں سیکرٹری صنعت کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ گاڑیوں کی درآمد بلا وجہ رکی ہوئی ہے۔ محصولات کی مد میں قومی خزانے کو 125 ارب روپے کا نقصان ہو چکا۔ ملک میں گاڑیوں کے لیے 4 کمپنیوں کی اجارہ داری ہے۔ اس پالیسی میں ایسا لگتا ہے کہ مخصوص کمپنیوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ کابینہ میں اہل لوگوں کو لایا جائے۔ اگلا کرپشن سکینڈل لے کر آ رہا ہوں۔ لوگ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پنجاب کا 5,903 ارب 46 کروڑ کا بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7، پینشن میں 3.5% اضافہ۔ تعلیم کے لیے 750 ارب، صحت کے لیے 500 ارب روپے مختص۔ کسانوں اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے کاٹن فیس مکمل طور پر ختم کرنے کی تجویز۔ ترقیاتی اخراجات کی مد میں 76 ارب روپے کی رقم تجویز۔ وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان نے بجٹ تقریر میں بتایا کہ مختلف محکموں میں رائٹ سائزنگ کے تحت 1 لاکھ سے زائد خالی اور غیر ضروری اسامیاں ختم کی گئی، جس سے خزانے پر بوجھ کم ہوا۔ 2 لاکھ نئی ملازمتیں دی گئی۔ لیڈی بار روم، راشن کارڈ، دھیرانی پروگرام، فری وائی فائی پروجیکٹ، آئی ٹی انٹرنشپ پروگرام کے لیے خطیر رقم مختص۔ دو سال میں پنجاب نے ہر شعبے میں قابل ذکر اور ناقابل تردید ترقی کی۔ ٹیم ورک کر کے مالیاتی خسارہ پورا کریں گے، کسی پروجیکٹ پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا وفاق نے پنجاب کا شیئر کم کیا، پھر بھی ہم مایوس نہیں۔ مریم نواز کی عوامی فلاح کے پروجیکٹس کے لیے وسائل بڑھانے کی ہدایت۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے سالانہ ترقیاتی پروگرام پر بریفنگ دی۔ بتایا پہلی بار بورڈ آف ریونیو کے اہداف میں 25% اضافہ ہوا۔ مجموعی طور پر پنجاب کے اپنے ریونیو اہداف 42.7% بڑھا دیے گئے۔ پنجاب کی تمام تحصیلوں میں 2000 الیکٹرو بسیں فراہم کی جائیں گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ان کے چیمبر میں ملاقات۔ بجٹ کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، اعجاز جاکھرانی، شہری رحمان بھی ملاقات میں شریک تھے۔ بلاول بھٹو نے ملاقات کے بعد بتایا نائب وزیر اعظم سے بجٹ کے حوالے سے بات چیت ہوئی، آگے مزید ملاقاتیں ہوں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے پی پی کو بجٹ پر تحفظات ہے۔
پیپلز پارٹی حکومت جواب کے مطابق بجٹ سے متعلق حکمت عملی طے کرے گی۔ غیر ملکی عناصر آزاد کشمیر کی صورتحال کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مذموم مقاصد کے تحت آزاد کشمیر میں تماشا لگایا گیا ہے۔ سستی بجلی، آٹا اور دیگر ضروریات کے نام پر مذموم ایجنڈا اپنایا گیا۔ لوگوں کی ہمدردیاں لے کر آزاد کشمیر میں انتشار پیدا کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آزاد کشمیر میں جو بھی قانون ہاتھ میں لے گا آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ریاست نے ہر ممکن طور پر تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ مذموم ٹولوں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ سنتاس معاہدے کے حوالے سے پاکستان کا موقف واضح ہے۔ اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور کریں گے۔ وقت آنے پر سنتاس معاہدے کا اسٹیٹس بحال کر کے دکھائیں گے۔ افغانستان سے بدستور دہشت گردی ہو رہی ہے۔ رمضان سال 15 جون تک 2170 دہشت گردی کے واقعات ہوئے، 640 شہادتیں ہوئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے رواں سال اب تک 32,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا چکے۔ پاکستان نے دہشت گرد ٹھکانوں پر کامیاب اور منظم کارروائیاں کی۔ کارروائیاں صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف کی گئی۔ ماحول خراب کرنے کی ذمہ دار کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے۔ دونوں اطراف سے مرنے والے ہمارے اپنے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کہتے ہیں ہم روکتے رہے، منت سماجت کرتے رہے، لیکن کالعدم کمیٹی نے حالات خراب کرنے کو ترجیح دی۔ سردار جاوید ایوب نے کہا کہ حکومت کے پاس کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے متعلق شواہد موجود ہیں۔ شواہد میڈیا کے سامنے جلد لائے جائیں گے۔ ہم نے آخری حد تک کوشش کی لیکن کالعدم ایکشن کمیٹی کی ضد اور انا نے حالات یہاں تک پہنچائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ کا دورہ، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات، ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق حکومتی اقدامات پر اعتماد میں لیا، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا، خطے میں کشیدگی کے خاتمے کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے ایران امریکہ مفاہمت پر پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا، کہا پاکستان کے تاریخی کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں خطے میں امن کے لیے پیش رفت خوشائن ہے، پاکستان کو داخلی سیاسی کشیدگی کم کرنے پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ پاکستان پہلے اور سیاست بعد میں، یہی ہمارا موقف ہے۔ ایران امریکہ امن معاہدے کے بعد بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی، لندن بینچ مارک برینٹ کروڈ $80.65 فی بیرل ہو گیا، امریکی خام تیل ویسٹرن ٹیکساس فی بیرل $77.71 کا ہو گیا، ابو ظہبی بینچ مارک مربان کروڈ کی قیمت $72.78 فی بیرل ہو گئی۔ ایران کا فیفا ورلڈ کپ میں پہلا مقابلہ برابر، نیوزی لینڈ کے خلاف میچ 2-2 گول سے برابر رہا، امریکی سرزمین پر ایرانی جھنڈا لہرایا گیا، میچ سے پہلے ایران کا قومی ترانہ بجایا گیا تو کچھ شائقین نے آوازیں کسیں۔ ایرانی فٹ بال ٹیم کے کپتان مہدی تریمی نے بتایا کہ میچ کے بعد ٹیم کو فوری امریکہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا، واپس تجوانا اپنے بیس کیمپ پہنچنے کی ہدایت کی گئی۔ مہدی تریمی نے کہا کہ ہماری ٹیم کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا جا رہا، فیفا کے صدر نے بھی ڈریسنگ روم میں آ کر دیکھا ایرانی کھلاڑی کس تناؤ سے گزر رہے ہیں۔ پاکستان قرضوں کے ڈھانچے میں تبدیلی پر کام کر رہا ہے، قرضوں کو کمرشل فائنینسنگ سے تبدیل کرنے کا منصوبہ ہے، مزید پانڈا، یورو اور ڈالر بانڈز جاری کرنے کا ارادہ ہے، ڈیجیٹل اثاثوں کو مستقبل میں ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا خبر ایجنسی رائٹرز کو انٹرویو، کہا امید ہے ایران معاہدے سے پاکستان کے معاشی اہداف بہتر ہوں گے، سرحدی کشیدگی کے باعث دفاعی اخراجات ترجیح ہیں۔ وزیر خزانہ سے برطانوی وزیر ہمیش فالکنر کی ملاقات، اقتصادی تعاون کے فروغ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا حکومت پاکستان معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت گلگت بلتستان شمسی توانائی منصوبے پر اجلاس، شہباز شریف نے کہا کہ حکومت گلگت بلتستان کے 100 میگا واٹ سولر منصوبے کے اخراجات اٹھائے گی، منصوبے پر کام کی رفتار تیز اور اسے جلد از جلد مکمل کیا جائے۔
وزیر اعظم کے منصوبے کے تمام مراحل میں شفافیت کے لیے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی ہدایت۔ اجلاس میں احسن اقبال، احمد شیمہ، اویس تخاری اور امیر مقام سمیت متعلقہ افسران شریک ہوئے۔ گلگت بلتستان میں کامیاب 4 آزاد ارکان کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت۔ کانچے سے منتخب ارکان محمد انور، ڈاکٹر اسد شفیق، حلقہ 1 دیامل سے کامیاب دلپذیر خان اور غیزر سے منتخب امان علی عامر استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے۔ چاروں ارکان نے پارٹی کے صدر علیم خان سے ملاقات کی۔ استحکام پاکستان پارٹی نے جی بی الیکشن میں براہ راست کوئی نشست نہیں جیتی۔ اسلام میں ریاست کے خلاف بغاوت اور فساد کی گنجائش نہیں، علماء عوام کی رہنمائی کریں، مسجد اور منبر سے اتفاق اور یگانگت کا پیغام جانا چاہیے۔ محرم میں امن و امان برقرار رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پیغام، امن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا امن و امان برقرار رکھنے میں علماء کرام کا اہم کردار ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہے۔ پیغام امن کمیٹی کو ضلعی سطح تک فعال اور مؤثر بنایا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی، فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ وفاقی تحقیقاتی اداروں کی مدد سے کوکین ڈیلر انمول پنکی کے کیس میں پیش رفت۔ پنکی کے موبائل فون ڈیٹا کی فورینسک رپورٹ تفتیشی افسر کو موصول۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق انمول کے موبائل فون سے 100 GB سے زائد ڈیٹا ریکور کر لیا گیا۔ 75,000 تصاویر بھی ریکور کی گئی۔ ڈیٹا میں آن لائن ٹرانزیکشنز، بینک سلپس کے سینکڑوں اسکرین شاٹ شامل، 42,000 کال لاگ بھی پکڑی گئی۔ انمول پنکی نے ایک ہی موبائل فون میں 2 واٹس ایپ کھول رکھے تھے۔ حکومت نے پنجاب میں زراعت کا جنازہ نکال دیا، کسانوں کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ ملتان کو گرین بسیں نہیں مل سکی، پیپلز پارٹی کے رہنما علی حیدر گیلانی کی تنقید، کہا جنوبی پنجاب صوبے کا مطالبہ ابھی تک حکومت نے پورا نہیں کیا۔ جنوبی پنجاب میں سب سے پہلے الیکٹرک بسیں پہنچائی گئی۔ تنقید کرنے والے اپنی آنکھوں کا چیک اپ کرائیں اور ترقی دیکھیں۔ تعصب کی اینک اتار کر دیکھیں کہ پنجاب میں کتنے ترقیاتی کام ہوئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں جو بڑے کاروباری ادارے ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واضح کیا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گی۔ اپوزیشن نے بچوں کی طرح لائن میں کھڑے ہو کر بجٹ سنا، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس سال ڈبل ڈیکر اور ای وی بسوں کی بڑی تعداد کراچی پہنچ جائے گی۔ سندھ حکومت پبلک ٹرانسپورٹ نظام جدید ترین بنانے کے ویژن پر کام کر رہی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ای وی بسیں ماحول دوست ہونے کے ساتھ کم لاگت اور آرام دہ سفر فراہم کریں گی۔ سندھ حکومت کے منصوبے کراچی کے مستقبل کی سمت متعین کر رہے ہیں۔ یہ جدید کراچی کی جانب سفر کی نئی ابتدا ہے۔ اسلامی سال کے آغاز پر غلاف کعبہ کسوہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب۔ غلاف کعبہ کو 11 ماہ کی مسلسل محنت سے تیار کیا گیا، جس کی تیاری میں 1000 کلو گرام ریشم، 120 کلو گرام سونے اور 100 کلو گرام چاندی کے دھاگے استعمال کیے گئے۔ خانہ کعبہ کا غلاف ہر سال یکم محرم الحرام کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ تبدیلی کی تقریب نماز عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے، جو 5 گھنٹے جاری رہتی ہے۔ بھارتی کرکٹرز ہاریں تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ڈمبولا میں سپر اوور ہارنے پر سوریہ ونشی سری لنکن کھلاڑی سے لڑ پڑے۔ میزبان پلیئرز نے بیچ بچاؤ کرایا۔ سوریہ ونشی نے پویلین جاتے ہوئے بھی بدتمیزی کی۔ اسی میچ میں بھارتی اے ٹیم کے کپتان تلک ورما امپائر سے الجھ گئے۔